بیانات دے رہے ہیں. زید حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیے. السلام علیکم زید حامد صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. زید حامد صاحب یہ فرمائیے گا، آپ ابھی تک کے جو 3 روزہ دورے میں اوباما کے بیانات ہیں کس منظر میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے، امریکہ کے جو حکمران بیانات دے رہے ہیں انڈیا جا کے، یہ 2 طرح کے بیانات ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ اچھی طرح امریکنز کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستانی قوم ان سے ناراض ہے، پاکستانی فوج ان سے ناراض ہے، اور پاکستان اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی سپلائیز ہم نے بند کی تھی، اگر اسی قسم کا کوئی اسٹیپ پاکستان نے دوبارہ لے لیا تو پھر امریکنز کو افغانستان میں ان کی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا چونکہ ابھی نیٹو کی سپلائیز ہم بند کر چکے ہیں، لہٰذا امریکن سخت خوفزدہ ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے پہنچے تھے گھٹنوں کے بل. امریکن سفیر بھی جو اپنے آپ کو وائس رائے سمجھتے ہیں وہ ہم سے معافی مانگ رہے تھے صرف اس لیے کہ ہم نے ان کی سپلائیز بند کر دی تھی. دوسری طرف پاکستان میں جو خود کش حملے اور دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی پاکستان ان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ انڈیا سے اس کے بارے میں بات کریں کہ انڈیا کیوں اس تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. لہٰذا اگر یہ انڈیا جا کر پاکستان کے خلاف کوئی بہت زیادہ سخت بیان دیتے ہیں تو ان کو اندیشہ اس بات کا یہ ہے کہ پھر پاکستانی فوج کو اور قوم کو یہ بھڑکا دیں گے. لہٰذا اوباما کے بیانات بہت محتاط ہیں. اگر آپ نوٹ کریں، ایک طرف اس نے ممبئی کے حوالے سے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑ کر لائے اور فراموش نہیں کیا جا سکتا. بیان دیے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی ایسا سخت بیان نہیں دیا کہ جس سے انڈینز کی، بھارتیوں کی کوئی تشفی ہو. یعنی وہ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہاں پر اوباما سے یہ سوال کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان سے اتنی دوستی کیوں کر رہے ہیں، پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے. اور یہ بات اوباما کے منہ سے نہیں نکل رہی. مگر دوسری طرف جو دوسرے امریکن عہدیدار ہیں، مثلا جان مکین ہے، جان مکین کے بیانات انتہائی شدید ہیں پاکستان کے خلاف. بالکل، جان مکین کے بیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ بھارت اور امریکہ مل کر، یعنی یہاں تک اس نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر پاکستان کے خلاف ایک فوجی کارروائی کر سکتے ہیں اور کسی دہشت گرد کا نہیں کرے گا تو. اور ان کا اور ایک ڈائریکٹ سازش قرار دیا اس نے کہ اگر کوئی دہشت گرد کا تعلق اس وقت تنظیم کا پاکستان سے نکلتا ہے تو وہ امریکہ اور بھارت کے خلاف سازش ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر یہ دونوں توازن اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ اوباما جو ہے وہ پاکستان کے بارے اہمیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، انڈینس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان سے پیار کر لیں. پھر وہ انڈینس کو چپ کرانے کے لیے ان کے منہ میں ہڈی ڈال رہا ہے. $10 بلین کی جو تجارتی امداد ہے نیوکلیر کلب میں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ انڈینس کی جو آخری ڈیمانڈ تھی کہ ہم کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو پاور دی جائے، UN سیکورٹی کاؤنسل کے لیے اوباما نے ان کی تائید نہیں کی. اور شاید اس حوالے سے ان کے خواب جو تھے وہ چکنا چور ہو گئے کہ انہیں سلامتی کونسل کی رکنیت جو ہے وہ مل سکے. آپ اس پورے دورے کا تجزیہ کرتے ہیں انڈیا کے نقطۂ نظر سے تو انڈیا اس وقت پوری طرح ناکام اور رسوا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھاری اسٹیٹمنٹ اوباما سے نکلوا سکے. اوباما بھی گھر گاڑ کے کھڑا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات پاکستان کے خلاف نہیں کر دی کیونکہ امریکن مفادات افغانستان میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان. اچھا زید صاحب کے لیے افغانستان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. زید صاحب آپ کے خیال سے کیا صرف ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ افغانستان میں جو سپورٹ ہے پاکستان کی اور تمام تر جو مطلب ایک جسے کہتے ہیں کندھا پاکستان کا ہے اور بندوق امریکہ کی افغانستان میں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کچھ مقاصد لگتے ہیں کہ جو وہ تھوڑا سافٹ وہاں پر ہے اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی بھارت کے لاکھ اکسانے کے باوجود، اسے ہم اپنے لیے کتنا مثبت لے سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہ کچھ کہیں سافٹ کارنر موجود ہے یا صرف اپنے مقاصد ہیں اس کے؟ کوئی سافٹ کارنر پاکستان کے لیے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی دم پر ہمارا پاؤں آیا ہوا ہے اس وقت اور وہ اس پوری طرح پھنس چکے ہیں پاکستان کے سامنے. اور دیکھیے اگر کوئی مرکزی حکومت پاکستان میں ہوتی، کوئی ہمارے پاس ایک غیرت مند حکمران ہوتے تو اس وقت تو ہم امریکہ کو لٹرلی اپنے سر پہ گھما کے پٹک سکتے تھے جا کے. اتنی بڑی اللہ نے ہمیں جغرافی پاور دی ہے، یعنی ہم جغرافیہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے، اور اس ہتھیار کو ہم استعمال نہیں کر رہے. پورے خطے میں کوئی چیز ہل نہیں سکتی جب تک پاکستان اجازت نہ دے. یہ تو افغانستان سے لے کر دہلی تک ٹرانزٹ ریٹ دے رہے ہیں، دہلی سے افغانستان تک سپلائیز بھیج رہے ہیں اور اس کے بدلے کچھ بھی پاکستان کو نہیں مل رہا. تو یہ پاکستان کا جغرافیہ، ہماری فوج کی یہ طاقت کے اللہ کے فضل سے، ہماری قوم کی یہ طاقت کہ الحمدللہ ہم افغانستان میں امریکیوں کی تقدیر کا فیصلہ آج کر رہے ہیں اور انہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے وہاں پر جو ہے ایگزسٹ کرنا وداؤٹ پاکستان. زید صاحب اگر یہ تمام باتیں جو بھارت اوباما سے کہلوانا چاہتا تھا یا کچھ ایسی باتیں جو پاکستان کے لیے تشویشناک ہوتی وہ اوباما نے نہیں کی اور پہلے سے ہی اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، پھر ابھی اچانک سے دورہ بھارت کا مقصد یا پہلے سے بھی اگر یہ شیڈیول تھا تو کیا مقاصد تھے دورہ بھارت کے؟ اوباما کے لیے کیا مقاصد تھے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ سخت بات کریں گے، لیکن یہ اس وقت کریں گے کہ جب تھوڑا سا یہ افغانستان کے معاملات ان کے اپنے قابو میں آ جائیں. وہ نہیں آ رہے ہیں. ان کے دورہ کرنے کا مقصد انڈیا کے ساتھ تو بالکل واضح تھا کہ یہ ایک اس خطے میں چین اور اسلامی طاقتوں کے خلاف کوئی الائنس اگر بنانا ہے تو اس میں ان کا قدرتی اتحادی مشرکین ہیں، بت پرست ہیں. کیونکہ یہ بنیادی طور پر چین کی تہذیب کے خلاف بھی ہیں اور اسلامی تہذیب کے خلاف بھی ہیں. لہٰذا یہ تو ایک ان کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم الائنس ہے جو امریکہ کے 6 بڑے مفادات ہیں اس پورے خطے میں. انہوں نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے، اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے، ایٹمی مسلمان طاقتوں کو ختم کرنا ہے، تیل اور گیس کے ذخائر پہ، معدنیات کے ذخائر پہ قبضہ کرنا ہے اور اس پورے خطے سے پولیٹیکل اسلام کا خاتمہ کرنا ہے. ان بڑے بڑے مقاصد میں انڈیا ان کا ایک قدرتی اور نیچرل الائی بنتا ہے. تو اگر یہ بات کہ اس وقت انڈیا کو بے شک وہ اسٹریٹجک الائی رکھے ہوئے ہیں لیکن شارٹ ٹرم میں ایک مختصر مدت میں وہ پاکستان کے اس طرح قابو آ چکے ہیں کہ ان کی قسمت کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم ابھی تک اس بات کو ہماری پارلیمنٹ، کیبنٹ، حکومت، ریاست ابھی تک اس طاقت کو استعمال ہی نہیں کر سکے. پھر رہے ہیں امریکیوں سے، حالانکہ امریکیوں سے ٹھیک کیا، امریکہ گھٹنوں کے بل آ کے ہماری پوری ذمہ داریاں ضروریات پوری کرے اگر ہم ذرا سا اپنے طاقت کا صحیح استعمال کر سکیں. تو ابھی زید صاحب ہماری قیادت کرنا نہیں چاہتی اس طاقت کا استعمال. بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں، اس آئین کے تحت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. اب اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے قانون کی کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں تو ہمیں پوری طرح سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے. اب صورتحال انٹینیبل ہو گئی ہے اس ملک میں. اب جب چینی 120 روپے پر آ جائے تو آپ انتظار کیجئے، اس کے بعد سے سڑک پہ لاوا پھٹتا ہے. اور یہ اگر اس وقت ریاستی ادارے یعنی فوج اور سپریم کورٹ مل کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کے بعد بڑی بھاری قیمت ہے اس قوم کو چکانی پڑے گی سڑکوں پہ جا کے. حالات اب دوسری طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی سے جا رہے ہیں. زید صاحب ابھی جو دوگلی پالیسی ہے امریکہ کی ڈو مور کی وہ تو برقرار ہے. وہ بھارت میں بھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ابھی دیں گے ضرور لیکن سخت بیان، لیکن جب وہ محسوس کریں گے کہ دینا چاہیے. لیکن اوباما کا یہ کہنا کہ پاکستان اور بھارت پہلے چھوٹے مسائل حل کرے. کشمیر کی بات تو ایک ناگزیر ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. منموہن سنگھ کا بھی آج کہنا تھا کہ ہم وی آر ناٹ افریڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کے. انہوں نے کشمیر بھی پورا نہیں بولا کہ انہوں نے بولا کہ میں ورڈ کے سے ہم اتنے کوئی ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ایک اوور آل ایک امپیکٹ یہ کہ اوباما نے بات نہیں کی اور پہلے اس نے کہا کہ چھوٹے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، بعد میں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بڑے مسائل کی طرف آئیں. جی دیکھیے اوباما کی ڈاکٹرین میں سب سے پہلے یہ تھا، آپ کو ہم نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر طے کر دے اور اس کے بعد پاکستانیوں سے یہ کہیں کہ جب مسئلہ کشمیر طے ہو چکا ہے تو آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے. اور یہ وہ چیز تھی جو انڈیا کے مفادات کو سوٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ وہ کشمیر پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک تو دوسری بات اور پھر یہ کہ امریکہ آ کے دخل دے. اب امریکہ کے 14 لا میکرز نے، کانگریس مین سینیٹرز نے ایک خط لکھا ہے اوباما کو جس میں کہا ہے کہ جس طرح آپ نے افغانستان اور پاکستان کے لیے ہولبرگ کو متعین کیا ہے اسی طرح آپ ایک خاص نمائندہ متعین کریں کشمیر کے لیے. اب یہ معاملات انڈین حکومت کے لیے سخت پریشان کن ہے. اگر ایسا کوئی نمائندہ متعین کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو تو کشمیر میں بات کرنی پڑے گی. اور سر آخری چیز جو انڈین گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر اٹھائیں. تو لہٰذا یہ اوباما سے ڈرتے ہیں اس معاملے پہ. اوباما کی پالیسی شروع میں اسی بات کی تھی، الیکشن سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کو قریب لانے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ اوباما وہ اتنا ریڈیکل چینج اپنی پالیسی میں نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر اس نے الیکشن لڑا. لہٰذا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ کشمیر کے مسئلے پر دونوں کو قریب لے کر آئے. انڈیا راضی نہیں ہوتا، انڈیا کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا کشمیر پر یہ نہ دخل دیں گے نہ انڈیا کے خلاف کوئی بات کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے خلاف بھی کوئی سخت بات نہیں کریں گے. بہت شکریہ زید حامد صاحب، رائل نیوز سے گفتگو